بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس کے کلام کو سمجھنے کا موقع دیا ہے. الحمدللہ، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، اب تک جو ہم نے کلاس پڑھے ہیں وہ ہے کتاب الصرف. اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے جو ہم نے گرامر سٹارٹ کی ہے، جو 2 کتابوں پر منحصر تھی، جو گرامر میں جو ہم کو پڑھنا تھا وہ تھا کتاب الصرف اور کتاب النحو. تو اب تک ہم نے کتاب الصرف پڑھا ہے، جس میں ہم نے جانا پورے کلمہ اور اسم فعل حرف کسے کہتے ہیں، پھر اسم کی تعریف، فعل کسے کہتے ہیں، پھر فعل کے اقسام، اسم کے اقسام اور حرف کسے کہتے ہیں. الحمدللہ یہ علم ہم نے حاصل کیا. آئیے آج ہم پڑھتے ہیں کتاب النحو کے بارے میں. کتاب النحو یعنی کہ تحفۃ النحو. کتاب النحو تھوڑا سا ہائی لیول کا ہے. جو ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے تحفۃ النحو. دیکھیے، دنیا کے ہر کنٹری ہو یا ہر اسٹیٹ ہو، وہاں کی زبان مختلف ہوتی ہے. تو ہر علاقے کے لوگوں نے کیا کیا ہے، اپنی اپنی زبان کے لیے، اپنی زبان کو پھیلانے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ قواعد یعنی کہ کچھ گرامر مقرر کیے ہیں. اور عربی زبان کا شمار کیا ہے، دنیا کے ترقی یافتہ زبانوں میں سے ایک ہے. اور سب سے زیادہ یہ کیا ہے، قرآن کا نزول عربی زبان میں ہی ہوا ہے. یعنی اللہ کا جو کلام ہے، بہترین کلام، بہترین، دنیا کی بہترین کتاب عربی میں ہی نازل ہوئی ہے. تو اب مسلمانوں کے لیے چونکہ یہ کتاب مقدس کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، تو ہم کو، یہ ہر مسلمان کو جو عرب ممالک میں نہیں رہتے ہیں، غیر عربی ممالک کے جو لوگ ہیں، جسے عجمی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے عربی جن کی لینگویج ہی عربی ہوتی ہے، ان کو سیکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو عجمی لوگ ہوتے ہیں، جو غیر عربی لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم ہیں یا دوسری کنٹری کے لوگ ہیں جہاں پر مسلمان آباد ہیں، تو ان کو کیسے سیکھے، ان کو کیسے یہ عربی لینگویج سکھائے. تو اس کے لیے، اور تاکہ عربی بات چیت میں کوئی غلطی نہ ہو، تو اس کے لیے یہ گرامر نکالا گیا ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں، انٹروڈکشن کلاس میں جانا تھا، اس کے جو اول بانی ہے، پہلے جو فاؤنڈر ہے، ابو الاسود دعیلی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ قواعد بتائے تھے. کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہم نے پہلی کلاس میں جانا تھا یہ. اس کے بعد کل مفعول منصوب، یعنی ہر مفعول منصوب ہوتا ہے. بہرحال، تو اس کے جو بانی ہیں ابو الاسود دعیلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس گرامر کی ایجاد کی. تو اس کے بعد بہت ساری کتابیں بنی، یعنی اس گرامر کے بیس پر، چاہے وہ بریلوی ہو یا کوئی بھی فرقے کے لوگ ہو، مطلب جو مسلمان ہیں، وہ لوگ اپنی اپنی کتابیں نکالے ہیں. جیسا کہ یعنی اس قواعد و ضوابط کو بنائے گئے، جیسے علم نحو کی صورت میں، علم صرف کی صورت میں. ان میں جو بہت ساری کتابیں ہیں، نحو میر، ہدایت النحو، کافیہ، اجرومیہ، یہ ایسی بہت ساری ابتدائی درجات میں یہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. دیکھیے، آپ اگر دنیا کی دوسری زبانیں سیکھیں گے تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو صرف دنیا کا فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے جیسے آپ انگلش سیکھ رہی ہیں یا کوئی بھی تمل سیکھ رہی ہیں، تو اس کنٹری میں آپ کو ایک بہترین جاب مل سکتی ہے آپ کی لینگویج کی بنا پر. لیکن اگر آپ عربی سیکھیں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اللہ کے کلام کو ہم کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو آئیے الحمدللہ ہمارے اس لیسن کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جانیں گے نحو کی تعریف. نحو کسے کہتے ہیں؟ جیسا ہم نے صرف میں پڑھا تھا، صرف کسے کہتے ہیں، اسی طرح نحو کی بھی تعریف ہے کہ نحو کسے کہتے ہیں، علم نحو ہے کیا. تو ہمارا جو کتاب النحو کا جو پہلا لیسن ہے وہ ہے علم نحو کی تعریف سے شروع ہے. علم نحو کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، علم نحو وہ علم ہے جس سے اسم، فعل اور حرف کو باہم ترکیب دینے اور ان کے آخر کے حالات جاننے کی کیفیت معلوم ہو. ہم یہ آلریڈی انٹروڈکشن کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ نحو کسے کہتے ہیں. فعل کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام کا کرنا، یعنی کتاب الصرف میں ہم کیا پڑھے تھے؟ کتاب الصرف وہ علم ہے جس میں افعال کے تغیرات
میں نے کہا تھا قالا سے یقولو کیسا بنا، یقول سے قل کیسے بنا. یہ جو تغیرات ہو رہے ہیں، یہ جو چینجز آ رہے ہیں ورب میں، یہ کیوں آئے، کیسے آئے اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے، یہ کتاب الصرف ہم کو سکھائے گا. لیکن اب اس کے بعد جو اسم ہوں گے، جو اسما ہوں گے، جو حروف ہوں گے اور جو سینٹنسز بنیں گے عربی کی، جو پوری یہ جو سینٹنس بنیں گے، جو عربی کی جو عبارت ہوگی، آیت ہوگی، وہ پوری ڈپینڈ، زیادہ تر جو اس میں استعمال ہوں گے وہ ہے کتاب النحو ہم کو سکھائے گا کہ یہ کون سا جملہ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، جمع ہے، واحد ہے، ایک کے لیے بولا جا رہا، کس کے لیے بولا جا رہا، کس سے مخاطب ہے، بولنے والے کون ہیں. یہ تمام چیزیں اس میں ہم کو علم نحو سے معلوم ہوگی الحمدللہ. تو یہ علم نحو ایک ایسا علم ہے جو آپ کو آیتوں کو سمجھنے میں بہت ہی زیادہ مفید اور کارآمد ہے. تو علم نحو وہ علم ہے جس سے اسم، فعل اور حرف تینوں کو باہم ترکیب دینے، جیسے کہ میں بولی حاذا کتابن، یہ کتاب ہے، میں توڑ توڑ کر بولی کتاب ہے، یہ الگ الگ بولی تو جملہ سمجھ میں نہیں آتا. تو باہم ترکیب دینے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ یہ پہلا کون سا آنا، دوسرا کون سا آنا، اور اس کا صحیح معنی کیا ہوتا، کمپلیٹ سینٹنس جو ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے تو وہ سینٹنس کیسا بنایا جاتا ہے، تو وہ جاننے کے لیے ہم کو علم نحو پڑھنا ضروری ہے. اور ہر اسم کی ہو، فعل کی ہو، اس کا اعراب جو آخر حرف پر جو اعراب لگایا جاتا ہے، فعلا پہ لام آخر حرف ہے، لام کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تو کیوں آیا. اسی طرح اسم کتابن بولی تو بن با آخری جو حرف ہے اس کے اوپر پیش آیا تو کیوں آیا، کتابن آیا تو کیوں آیا، اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے، یہ سب ہم کو علم نحو سکھاتا ہے. چلیے اس کے بعد ہم نے یہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، لفظ کی تعریف پڑھے تھے ہم، یعنی ہمارے میں ایک بار ریوائز کرتے چلوں. لفظ کسے کہتے ہیں، جو ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں اسے لفظ کہتے ہیں. وہ یا تو با معنی ہوں گے یا پھر بے معنی ہوں گے. با معنی یعنی کہ میننگ فل، جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، اور بے معنی یعنی کہ میننگ لیس، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. تو ہمارے جو ہم اردو الفاظ میں بات کرتے ہیں تو ہم بے معنی الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں ایسی آپ کو کوئی بھی بے معنی ایک لفظ بھی آپ کو نہیں ملے گا، ایک حرف بھی آپ کو ایسا بے معنی نہیں ملے گا، پورے کے پورے با معنی الفاظ قرآن شریف میں ہیں. چلیے الفاظ جو ہوتے ہیں، لفظ جو ہوتے ہیں، وہ یا تو اب اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد ہوگا یا پھر مرکب ہوگا. آج انشاءاللہ تعالی ہم مرکب جانیں گے. بہرحال مفرد کسے کہتے ہیں، جو تنہا ہو، اکیلا اپنے معنی آپ دے. اس کو اردو میں، اس کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں. یعنی کتابن بولی، قلم، کتابن کتاب ہے، جو اپنے معنی آپ دے رہا، یعنی وہ بول رہا کہ میں کتاب ہوں تو معنی سمجھ میں آ جا رہے ہیں. جو تنہا بھی ہے، کتابن ایک کتاب جو تنہا ہے، سنگل ہے، اور وہ اپنے معنی آپ دے رہا، یہ مفرد کہلائے گا. اس کو عربی میں کہتے ہیں کلمہ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ورڈ. اسی طرح اب اس کی ہم قسمیں پڑھے تھے. مفرد کی قسمیں کیا ہوگی، اسم، فعل اور حرف، یعنی کہ کلمے کی قسمیں ہیں یہ اسم، فعل اور حرف. یہ تین ہم نے جانا تھا. اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں، ہم یہ آلریڈی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایک سرسری نظر ڈال لیتے ہیں. دیکھیے کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، ناؤن، ورب اور پارٹیکل. ناؤن یعنی کہ اسم کسے کہتے ہیں، ایسا کلمہ جو کسی شخص، جگہ، چیز کا نام ہو یا کسی کی صفت بھی بیان کی جا رہی ہے، اس کی کوالٹی بھی بتائی جا رہی ہو تو وہ بھی اسم ہوگا. نام میں ہوگا حامد، کتاب، مکہ، یا کوالٹی بتا رہے ہیں، اچھا ہے، برا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، موٹا ہے، دبلا ہے، یہ تمام کیا ہوں گے، اسم کہلائیں گے. اسی طرح پڑھنا، اور آپ کو اس کے بعد جو ہے فعل کسے کہتے ہیں، ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اور اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی پچھلے زمانے میں کیا ہوگا وہ کام، یا اب کر رہا ہوگا، حال میں کر رہا ہوگا، یا وہ فیوچر میں کام کرے گا. بہرحال پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر، کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جاتا ہے، گزشتہ زمانہ یا حال یا مستقبل، یہ کہتے ہیں فعل. جیسے کتبہ اس نے لکھا، نصرہ اس نے مدد کی، قرأ وہ پڑھا، فتح وہ کھولا، اس طرح یہ ہوگا فعل.
حرف کے بارے میں ہم جانے تھے. حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی آپ نہیں دیتا ہے اور یہ ہمیشہ اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے فی اور اس کے جیسے مثالیں دی تھی، فی، میں، علا، پر، اس طرح بہت سارے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو آپ پڑھیں گے حروف کی جو قسمیں ہیں وہ حروف عطف پڑھیں گے آپ، یعنی کہ جسے کنجکشن کہتے ہیں. حروف جارہ پڑھیں گے جسے پریپوزیشن کہتے ہیں. حروف الندا انٹرجیکشن. حروف استفہام انٹرگیٹیو. چلیے الحمدللہ. تو یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. کتاب الصرف میں ہم یہ تمام چیزیں پڑھ چکے ہیں. آئیے جو آج ہم کو شروع کرنا ہے وہ ہے کلمہ. ہم پڑھے تھے مفرد بھی ہوگا اور مرکب جو اسم کی قسموں میں ہے. تو اسم یا تو مفرد ہوگا. مفرد یعنی کہ تنہا جو ورڈ سنگل ورڈ ہوتا ہے. اب مرکب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے مرکب کہتے ہیں وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنے. دو یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنے اس کو مرکب کہتے ہیں. جیسے میں بولی کتاب بڑی ہے. کتاب بڑی ہے تو کتاب ایک کلمہ ہو گیا. بڑی ہے ایک کلمہ ہو گیا. تو یہ دو کلمے سے مل کر ایک جملہ بن رہا تو اس کو کہتے ہیں مرکب. انگلش میں آپ کہیں گے سینٹنس. مرکب یعنی کہ ایک سینٹنس، ایک جملہ جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب اس کی بھی قسمیں ہیں، مرکب کی بھی قسمیں ہیں. یہ آلریڈی ہم صرف میں بھی پڑھ چکے ہیں. ہم پڑھے تھے مرکب تام اور مرکب ناقص، یعنی جس کو مرکب مفید یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں. مرکب مفید یعنی کہ مرکب جس کو تام بھی کہتے ہیں، مرکب مفید سیم ہے یہ، یعنی کہ کمپلیٹ سینٹنس، میننگ فل سینٹنس جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اس کو مرکب مفید کہتے ہیں. اس میں جو ڈیفینیشن دیا گیا ہے، مرکب مفید وہ ہے کہ جب متکلم بات کر کے چپ ہو جائے، یعنی کہ کچھ کہہ دے اور کہہ کر چپ ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو. اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر آیا جاء زیدن. یہاں پر لکھے دیکھیے جاء زیدن، زید آیا. زید آ گیا بول تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ زید آ گیا، جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اسی طرح اور ایک مثال ہے جیع بالمائی. جیع بالمائی، پانی لاؤ. پانی لاؤ. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے بول کر آپ پانی لا لیتے. تو ایسے جملے کو کہیں گے مرکب مفید یا مرکب تام، کمپلیٹ سینٹنس. چلیے الحمدللہ. اب مرکب کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید وہ ہے جس سے سننے والے کو خبر یا طلب کا فائدہ حاصل نہ ہو بلکہ کسی اور چیز کے سننے کا انتظار باقی رہے. اس کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں. مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں. جیسے کہ زیدن دیکھیے غلام زیدن. غلام زیدن، زید کا غلام. زید کا غلام صرف اتنا ہی بول رہے زید کا غلام. تو آپ کے پاس سمجھ میں نہیں آ رہی ارے زید کا غلام کیا ہے، کالا ہے، موٹا ہے، بھاگ گیا، کھانا کھا رہا، کیا کر رہا، صرف اتنا بول کر چھوڑ دیے زید کا غلام. تو یہ کیا ہے؟ ناقص ہے، غیر مفید ہے، انکمپلیٹ سینٹنس. انکمپلیٹ سینٹنس بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو کہیں گے مرکب غیر مفید. اسی طرح اور ایک مثال جو یہاں پر دی گئی ہے کتاب جدیدن. کتاب جدیدن، نئی کتاب. اب صرف میں بولی صرف نئی کتاب. اب بولتے باجی نئی کتاب خریدنا، بیچنا، لانا، کیا کرنا، اٹھا کے رکھنا، کچھ جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ انکمپلیٹ سینٹنس ہے. اس کو کہتے ہیں، یہ کس کی مثال ہے؟ مرکب غیر مفید کی مثال ہے. چلیے الحمدللہ. مرکب کی دو قسمیں ہیں،
مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب مفید جس سے جملہ سمجھ میں آئے, مرکب مفید جس سے جملہ سمجھ میں نہیں آئے. کچھ اور مثالوں کے ساتھ ہم اسے اچھی طرح سمجھتے ہیں. چلیے اور تھوڑا سا دیکھ لیں گے. اب دیکھیے, اب یہاں پر میں بتائی تھی مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. تو مرکب غیر مفید جس کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں, اس کی پھر 2 قسمیں ہیں کیونکہ وہ ادھورا جملہ ہے. ٹھیک ہے, میں بولی تھی غلام زیدن, زید کا غلام. اب زید کا غلام, یہ اس کو ایک الگ جملہ کہا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی. اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی. اب مرکب غیر مفید کی یہاں پر تقسیم کر کے بتائے ہیں کہ اس کی دو نہیں, بہت 5 قسمیں ہیں. اس کی آلریڈی 5 قسمیں ہیں, لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ مرکب اضافی ہے اور مرکب توصیفی ہے. مرکب اضافی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو مثال دیکھی تھی نا, غلام زیدن, زید کا غلام, یہ کہلاتا ہے مرکب اضافی. اس کا تعریف دیکھ لیجئے, اس کا ڈیفینیشن. جس میں پہلا حرف اسم مضاف ہو اور دوسرا مضاف الیہ, اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی. دیکھیں یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے, غلام زیدن, زید کا غلام. تو یہاں پر زید کا غلام, غلام زیدن, تو یہ جو غلام ہے یہاں پر, یہ غلام ہوگا مضاف اور زیدن ہوگا مضاف الیہ. غلام ہوگا مضاف, زیدن کہلائے گا مضاف الیہ. پہلا مضاف ہوتا ہے اور بعد والا مضاف الیہ ہوتا ہے. اس کی ایک الگ سے بحث ہے, انشاءاللہ تعالی ہم وہ پورا پڑھیں گے. لیکن آپ کی نالج میں ہونا چاہیے کہ مرکب غیر مفید کی 2 قسمیں ہیں. فی الحال یہاں پر 2 قسمیں بتائی گئی ہیں, کئی ساری ہے, فی الحال یہاں پر 2 بتائی گئی ہیں. پہلا ہے مرکب اضافی, دوسرا ہے مرکب توصیفی. مرکب اضافی یعنی کہ پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہو, اور مرکب توصیفی. اب آئیے جانتے ہیں مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں. مرکب توصیفی یعنی کہ جس میں پہلا اسم موصوف اور دوسرا صفت ہو. جیسے کہ پہلا اسم موصوف یعنی کہ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو, اس کو کہتے ہیں موصوف. جیسے کہ رجل فاضل, رجل فاضل, آدمی کیا ہے, فضیلت والا ہے. رجل آدمی, فاضل فضیلت والا. اس کا ترجمہ کیسے کریں گے, فضیلت والا آدمی, فضیلت والا آدمی. تو یہ جو رجل ہے, یہ جو رجل ہے یہ کہلائے گا آپ کا موصوف. فاضل جو ہے یہ اس کی صفت ہوگی, یعنی کہ اس کی کوالٹی بتا رہے ہیں کہ وہ آدمی کیسا ہے, فضیلت والا ہے. تو یہ کہلاتا ہے موصوف صفت. پہلے والا موصوف یعنی کہ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں, اور اس کی جو صفت ہے, جو کوالٹی ہے, وہ صفت ہے, یعنی کہ فاضل. فاضل اس کی صفت ہے. تو یہ ہو گیا موصوف اور صفت. تو مرکب غیر مفید کی 2 قسمیں ہیں. 2 قسمیں نہیں بلکہ بہت ساری قسمیں ہیں. ان 2 بیان کی گئی ہے, ایک ہے مرکب اضافی اور دوسرا ہے مرکب توصیفی. چلیے آئیے کچھ اور مثالیں میں دیتی ہوئے آپ کو اس کو اچھی طرح سمجھا سکوں. دیکھیں مرکب کی 2 قسمیں ہیں. پہلے مرکب کسے کہتے ہیں, مرکب 2 یا 2 سے زیادہ لفظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. یہاں پر انگلش میں بھی ہے, دیکھیں 2 or more than 2 words construction is called phrase. مرکب جس کو ہم phrase کہتے ہیں, یعنی کہ ایک جملہ. اب اس کی 2 قسمیں ہیں. پہلا مرکب تام اور دوسرا ہے مرکب ناقص. مرکب تام یعنی کہ کمپلیٹ سینٹینس جس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں. مرکب ناقص یعنی کہ انکمپلیٹ فریز جس کو ہم غیر مفید بھی کہتے ہیں. اب مرکب تام میں آپ کو جو پڑھایا جائے گا اس کی جو اقسام ہیں, اب مرکب تام سے کیا بنتا ہے, جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ. جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ, نومینل سینٹینس اینڈ وربل سینٹینس, وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ اس کی اقسام میں سے ہو گیا. اسی طرح اب یہاں پر مرکب توصیفی.
यानी सॉरी मरकब नाक़िस की 5 किस्में यहाँ पर बताई गई है। देखिए, पहला है मरकब तौसीफ़ी, जो अभी हमने जाना कि पहला मौसूफ़ और दूसरा उसकी सिफ़त होगा। मौसूफ़ और सिफ़त ये होगा मरकब तौसीफ़ी। उसके बाद दूसरा इसकी अक़साम में है मरकब इशारी, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव, मरकब जारिया, प्रीपोजिशनल, मरकब इज़ाफ़ी, पॉसेसिव। ओके, और क्या लास्ट है मरकब अत्फ़ी, यानी कि कंजक्शन। बहरहाल मरकब गैर मुफीद की ये 5 अक़साम हैं, लेकिन जो ज़्यादा मशहूर है वो मरकब तौसीफ़ी और मरकब इज़ाफ़ी है, जिसको हम इंशाअल्लाह ताला अच्छे से जानेंगे। तो ये हो गया आपका आज का मुरक्कब के बारे में जो आज आपको पढ़ना था। आइए थोड़ा सा वाइट बोर्ड पर मैं आपको और अच्छी तरह से क्लियर कर दूँ मुरक्कब तौसीफ़ी और मरकब इज़ाफ़ी किसे कहते हैं। देखिए, मैं बोली ज़ैदुन तय्यिबुन, ज़ैदुन तय्यिबुन, अच्छा ज़ैद, अच्छा ज़ैद। इसका ट्रांसलेशन इस तरह किया जाता है मौसूफ़ सिफ़त का। तो ये जो पहला है वाला है ज़ैदुन, ये मौसूफ़ होगा, तय्यिबुन ये उसकी सिफ़त होगी। हमेशा मौसूफ़ सिफ़त सेम रहते, दोनों का एराब सेम रहता, दोनों मुज़क्कर रहते, दोनों वाहिद रहते, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ज़ैदुन तय्यिबुन, अच्छा ज़ैद, तो पहले वाला मौसूफ़ होगा, दूसरे वाला सिफ़त होगा। उसी तरह और एक मिसाल लेंगे मौसूफ़ सिफ़त की। मैं बोली रजुलुन तवीलुन, रजुलुन तवीलुन, लंबा आदमी, लंबा आदमी। आदमी लंबा है ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि बोलेंगे लंबा आदमी। मौसूफ़ सिफ़त इस तरह के ही होते हैं। तो पहले वाला मौसूफ़ और दूसरे वाला उसकी सिफ़त हो गई। इस तरह ये मौसूफ़ सिफ़त होगा। इसी तरह मैं बोली किताबुन, किताबुन जदीदुन, किताबुन जदीदुन, नई किताब। पहले ट्रांसलेशन में नई का करेंगे, सिफ़त के ट्रांसलेशन को पहले लाएंगे। नई किताब, नई किताब नई है ऐसा नहीं बोलेंगे, किताबुन जदीदुन, नई किताब। तो इसमें जो किताब हो गया ये मौसूफ़ है, जदीदुन क्या है उसकी सिफ़त है। ये है मौसूफ़ सिफ़त की मिसालें। चलिए आइए देखते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी जो हम पढ़े, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह किसे कहते हैं, उसको अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें बताती हूँ। किताबु हामिदिन, और देखिए हमेशा मुज़ाफ़ किताबु हामिदिन, हामिद की किताब, हामिद, और ये मुज़ाफ़ इलैह में हमेशा का की के का तर्जुमा आता है। तो पहचान लेने का ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। किताबु हामिदिन, हामिद की किताब। यह पूरा एक लेसन है, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। आपके समझने के लिए मैं बता रही हूँ हामिद की किताब। तो ये इसमें पहले वाला मुज़ाफ़ और दूसरे वाला मुज़ाफ़ इलैह होता है। पहले वाला मुज़ाफ़ और दूसरे वाला मुज़ाफ़ इलैह होता है, और मुज़ाफ़ इलैह के नीचे हमेशा ज़ेर आती है, हमेशा मुज़ाफ़ इलैह ज़ेर आती है। उससे देखकर समझ लेना कि ये मुज़ाफ़ इलैह है। इसी तरह ख़लमु, ख़लमु ख़ालिदिन, खालिद का क़लम, खालिद का क़लम। तो पहला वाला मुज़ाफ़, दूसरे वाला मुज़ाफ़ इलैह। ये हो गया आपका मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब गैर मुफीद यानी कि मुरक्कब नाक़िस की जो 2 अक़साम हम पढ़े, एक मौसूफ़ सिफ़त और दूसरा मुरक्कब तौसीफ़ी, उसको समझाने के लिए मैंने कुछ मिसालें दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया आपका मुरक्कब के बारे में। मुरक्कब किसे कहते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर अल्फाज जो बनते हैं उसको मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब की 2 किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद, गैर मुफीद। ठीक है, मुरक्कब मुफीद को मुरक्कब ताम भी कहते हैं,
مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں. ان دونوں کے دو دو نام ہیں. انگلش میں بولیں گے آپ اس کو کمپلیٹ سینٹینس. کمپلیٹ سینٹینس یہ ہوگا انکمپلیٹ سینٹینس. انکمپلیٹ سینٹینس. چلیے الحمدللہ یہ تھا مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. پھر ہم مرکب غیر مفید کی اقسام پڑھے. مرکب غیر مفید کے اقسام میں آئیں گے مرکب اضافی، مرکب توصیفی، جو آج ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ. اور مرکب اضافی مفید میں آپ کو ملیں گے جملے اسمیہ، جملے فعلیہ. وہ خیر ابھی نہیں، انشاءاللہ تعالی آج کا جو ہمارا سبق تھا اتنا ہی کہ مرکب کو آپ کو انٹروڈکشن کروانا تھا مرکب کا الحمدللہ. چلیے آئیے کچھ ایگزامپلس لیتے ہیں، کچھ مثالیں لیتے ہیں تاکہ آج کے لیسن کو اور پچھلے لیسن کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں. چلیے کوئی اسٹوڈنٹ آئے اور مجھے اسم فعل حرف پہچاننے میں کچھ مدد کرے. چلیے کوئی ہے؟ مائک میوٹ کر سکتے آپ لوگ، ان میوٹ کر سکتے. دیکھیے یہاں پر جو مثالیں دی گئی ہیں، کسرا ابراہیم الاسنامہ. کسرا، کسرا کیا ہے؟ فعل ماضی. کسرا فعلا کے وزن پر. کسرا توڑا. کس نے توڑا؟ ابراہیم نے. ابراہیم نے توڑا. کیا توڑا؟ بتوں کو توڑا. اب دیکھیے کسرا کیا ہو گیا؟ فعل ماضی. ابراہیم یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ فاعل ہو رہا ہے. ابراہیم فاعل بن گیا. الاسنام بتوں کے اوپر کام کا اثر ہو رہا، تو یہ ہو گیا مفعول. یہ ہو گیا مفعول. یہ کسرا ہو گیا فعل، فعل فاعل اور مفعول. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ کسرا فعل ہو گیا، ابراہیم فاعل ہو گیا، الاسنام کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. الحمدللہ. فعل فاعل مفعول اور اسم فعل حرف کی پہچان کرنا ہے آپ کو. چلیے دوسرے جملے میں لیتے ہیں محمدن. یہ کسی شخص کا نام ہے تو یہ ہو گیا اسم کہلائے گا. سید، سید بھی ایک نام ہے، یہ بھی اسم کہلائے گا. المرسلین، بہرحال ابھی آپ لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ اسم الفاعل ہے، اس کو چھوڑ دیں. چلیے دوسری مثال دیکھتے ہیں. ذہبتو، میں گیا. ہم نے فعل ماضی کی گردان پڑھی تھی. فعلتو، ذہبتو واحد متکلم کا صیغہ فعلتو، اس کے وزن پر ذہبتو آیا ہے، میں گیا. تو یہ ہو گیا فعل ماضی. فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ. اس طرح آپ کو پہچاننا ہوگا. میں بولوں گی یہ کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع، تو دیکھنا علامت مضارع ہے کیا پہلے؟ نہیں ہے، زال تو علامت مضارع نہیں ہوتا. تو آپ بولیں گے باجی یہ فعل ماضی ہے. پھر میں پوچھوں گی صیغہ کون سا ہے، تو آپ لوگ کہنا ارے ذہبتو یعنی کہ فعلتو کے وزن پر. فعلتو کیا ہے؟ واحد متکلم جو آخر میں دو صیغے ہیں، فعلتو اور فعلنا، تو اس کے وزن پر ہے یہ فعلتو. تو یہ ہو گیا واحد متکلم کا صیغہ. اس طرح آپ کو پہچاننا ہے. اس کے بعد امس، یہ کیا ہے؟ یہ چھوڑ دے، ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے بعد ہے لی، حرف جر ہو گیا. یہ لی حرف جر ہو گیا. عیادت، عیادت یہ ایک اسم ہے. المریض یہ بھی کیا ہے؟ ایک اسم ہے. چلیے البیت، البیت گھر کا نام ہے، تو یہ ایک اسم ہو گیا. بعیدن یہ بھی اسم ہے، اس کا معنی ہے دور. چلیے البعید، البیت گھر، بعیدن دور ہے. ان حرف ہو گیا. ان حرف حروف جارہ میں سے ہے، یہ حرف ہے. المدرسۃ یہ اسم ہے. اس کے بعد ہے اکلا. اکلا میں کھایا. اکلا فعلا کے وزن پر، تو یہ فعل ماضی ہو گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، پہلا صیغہ فعل ماضی. حامدن یہ تو نام ہے، تو یہ اسم ہو گیا. الفطورہ،
اب یہاں پر یہ مفعول ہو رہا ہے کیونکہ حامد کھایا، کیا کھایا؟ فطور، صبح کا ناشتہ کھایا، تو یہ صبح کا ناشتہ یہاں پر مفعول ہو رہا ہے۔ فعل، فاعل اور مفعول، اکلا فعل، حامد فاعل، الفطور کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا۔ چلیے آئیے دوسرے مثالیں دیکھتے ہیں۔ چلیے ابراہیم، ابراہیم، یہاں پر ابراہیم اسم ہے، خلیل اللہ، ابھی ہم نے مضاف مضاف الیہ پڑھا تھا، اللہ کا دوست، اللہ کا دوست، یہاں پر آپ کو بتانا مقصود ہے مضاف مضاف الیہ ہے، یہ خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ دیکھیے پہلا مضاف خلیل، اللہ مضاف الیہ، کیسا پہچانے؟ اللہ کے نیچے زیر آیا اور اس کا ترجمہ کیسا ہو رہا؟ اللہ کا دوست، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے، ابراہیم اسم ہے۔ اب نیچے کی آئے، ابراہیم کیا ہے؟ اللہ کے دوست ہے۔ اس کے بعد ہے دعا، بلائے، کون بلائے؟ محمد، دعا دیکھیے اب فعل ماضی ہے، فعل کے وزن پر، دعا، دعا ایکچولی دعا ہے، یہ دال عین اور حمزہ، دعا بلایا۔ چلیے دعا فعل ماضی، محمد اسم ہو گیا، یعنی کہ فاعل بھی ہو رہا ہے، یہاں پر یہ اسم ہے، الی حرف جر، عبادت پھر اسم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلائے کس کی طرف؟ عبادت، عبادت کی طرف۔ اس کے بعد ہے اخذا، فعل کے وزن پر فعل ماضی، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اخذا، لیا یا پکڑا، اس کے معنی آتے ہیں۔ حامد، کس نے لیا؟ حامد نے لیا، تو اخذا فعل، حامد اس کا فاعل ہو گیا۔ الکراسۃ، یہ ہو گیا مفعول، یہ ہو گیا مفعول، فعل، فاعل اور مفعول۔ نیکسٹ ہے الثیاب، الثیاب کپڑا، الثیاب کہتے ہیں کپڑا، یعنی کہ یہ اسم ہو گیا۔ نظیفتن، یہ بھی اسم ہے کیونکہ نظیفن کیا ہے؟ کوالٹی بتا رہا، اور ہم بولے کہ کوالٹی بھی بتانا کیا ہے؟ اسم ہے، اچھا برا یہ سب کیا ہے؟ اسم کہلائیں گے۔ تو الثیاب نظیفتن، کپڑا کیا ہے؟ صاف ہے، کپڑا کیا ہے؟ صاف ہے۔ نیکسٹ ہے الفطور، الفطور کہتے ہیں صبح کے ناشتے کو، الفطور صبح کا ناشتہ، یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ شہیٌ مزیدار ہے، شہیٌ مزیدار ہے، یہ بھی اسم ہے۔ الفطور شہیٌ، یہ مرکب مفید بھی ہوتا ہے، دیکھیے جملہ کمپلیٹ بار سمجھ میں آ جا رہی بہرحال۔ تو الفطور اسم ہے، شہیٌ بھی اسم ہے۔ تو الحمدللہ یہ تھا آپ کا اسم فعل حرف کی پہچان، پھر آپ نے مضاف مضاف الیہ کی پہچان یہاں پر کر لی ہے الحمدللہ۔ تو آج کی کلاس میں جو ہم نے پڑھا ہے مرکب کے بارے میں، مرکب کے اقسام کے بارے میں، یہاں پر آج کی ہماری کلاس ختم ہوتی ہے الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔